الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل و جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس نورانی جماعت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہی ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہی ہاں رضا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور سارے لوگ جمع ہوں گے فرمایا اس وقت جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوگی تو فرمایا آمد کے وقت سب کے سب درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو فرمایا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا فرمایا فرشتے قدسی وہ مجھ سے کہیں گے کہ اے رضا جسے دنیا کے اندر تو درود و سلام پڑھا کرتا تھا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتا تھا آج بھی تو پڑھ
مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، پر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کروڑا کروڑ مرتبہ حمد اس ذات باری تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کروڑا کروڑ مرتبہ حمد اس ذات باری تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ کروڑا کروڑ مرتبہ درود و سلام اس ذات پر کہ جن کو دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جن کو دنیا کے اندر خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی ختم نہیں کرتا۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا گردنے یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ تو آپ بھی شوق و محبت سے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ جو ہو مریض لا دوا، جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و شام پڑھے صدا صلی علی محمد۔ آج میرے بیان کا موضوع حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے دور میں ایک نیک سیرت تاجر تھے، یعنی بزنس مین تھے۔ وہ ملک شام تجارت کے لیے گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ تو اس راہب نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ تاجر کہتے ہیں میں مکے سے آیا ہوں۔ تو اس راہب نے پھر پوچھا کہ تم کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو اس نے اس راہب نے آپ کو خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ اللہ تعالی آپ کے اس خواب کو سچ فرما دے۔ فرمایا اگر اللہ تعالی نے وہ خواب سچ کر دیا تو فرمایا آپ کے قبیلے سے ایک نبی آخر الزمان آئیں گے اور دنیا کے اندر آپ ان کے وزیر ہوں گے۔ اور فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوگا تو آپ ان کے جانشین ہوں گے۔ تو آپ نے اس تاجر نے یہ خواب کسی کو نہ بتایا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور گلشن رسالت کے مہکتے پھول نے
جب اسلام کا اعلان فرمایا تو اس وقت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور دلیل اس تاجر کو یہ سارا خواب بتایا. فرمایا کہ یوں یوں ایسے ایسے ہوا، آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے اور وہاں آپ کو یہ خواب آیا اور راہب نے آپ کو یہ تعبیر بتائی. تو وہ تاجر کہ جس نے اپنا خواب کسی کو نہ بتایا تھا، جب انہوں نے وہ خواب اور اس کی تعبیر وہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی تو وہ نیک سیرت تاجر کلمہ پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھتے ہوئے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اور فرمایا کہ جب وہ اسلام کے اندر آئے تو فرمایا مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوش اس دن کوئی نہ تھا. اے اشراف صحابہ و اہل بیت، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیت تھے؟ وہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور لقب صدیق و عتیق ہے. آپ کا لقب عتیق کیوں رکھا گیا؟ غیب کی خبریں بتانے والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت عتیق من النار. فرمایا اے صدیق تو آگ سے آزاد ہے. عتیق کا مطلب آزاد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر بتاتے ہوئے فرمایا انت عتیق من النار، اے صدیق تو آگ سے آزاد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ عام الفیل یعنی ابرہہ بادشاہ جب کعبہ مشرفہ پر ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، اس کے 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں. الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. اور آپ کا ایک لقب صدیق بھی ہے. اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الکثیر فی الصدق. فرمایا جس کا سچ بہت زیادہ ہو، جو بہت زیادہ سچ بولنے والا ہو، فرمایا اس کو صدیق کہتے ہیں. اور فرمایا یہ صدیق ہونا آپ کی افضلیت پر دلالت کرتا ہے. فرمایا آپ کا لقب صدیق ہونا آپ کا افضل ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ فرمایا گیا لِأَنَّ دَرْجَةَ الصِّدِّيقِ أَفْضَلُ الدَّرَجَاتِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ. کیونکہ صدیق کا جو درجہ ہے، فرمایا یہ درجہ ایسا ہے کہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل درجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تفسیر خازن کے اندر ہے، فرمایا قیل المراد بالنبیین، فرمایا نبیین سے مراد ہونا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا نبیین سے مراد یہاں پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور فرمایا بالصدیقین سے مراد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا شہداء سے مراد فرمایا فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرمایا صالحین سے کیا مراد ہے؟ اور فرمایا صالحین سے مراد ہے سائر الصحابہ، یعنی تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان مراد ہیں.
فرمایا وہ صدیقین کا ہے. تو فرمایا صدیق ہونا آپ کی افضلیت پر دلالت کرتا ہے. وقال فی الدر مختار، اور در مختار کے اندر فرمایا فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسي. فرمایا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر ہے، مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر جس مٹی سے ٹچ ہے، فرمایا وہ مٹی فإنه أفضل مطلقا، فرمایا وہ مٹی، فرمایا وہ مطلقاً افضل ہے. فرمایا حتی من الکعبۃ والعرش والکرسی، فرمایا وہ کعبے سے بھی افضل ہے، فرمایا وہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے. فرمایا وہ مٹی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے ٹچ ہے، فرمایا وہ مٹی، فرمایا حتی من الکعبۃ، کعبے سے بھی افضل ہے، فرمایا عرش و کرسی سے بھی افضل ہے. اور فرمایا وہ فاروق صدیق، وہ صدیق و فاروق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرکز کے قرب حاصل کر رہے ہیں، فرمایا جن کا قرب مزار کے اندر بھی ساتھ ہے، فرمایا ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. آپ کی افضلیت پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے. فرمایا آپ کی افضلیت ہونا، آپ کا افضل البشر بعد الانبیاء ہونا، فرمایا یہ اجماع ہے، اجماع. فرمایا جمہور نہیں، جمہور نہیں، فرمایا اجماع ہے. فرمایا کسی کو شک نہیں ہے. فرمایا جتنی بھی امتیں گزری اور فرمایا جتنے بھی علماء گزرے، فرمایا تمام کے بعد آپ کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء ہونا آپ کا ثابت ہے. افضل البشر بعد الانبیاء ہونا آپ کا صادق ہے. خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لدیننا. فرمایا کہ جس شخص سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر فرمایا ہمارے دین کے معاملے میں خوش تھے اور راضی تھے، فرمایا ہم دنیا میں بھی ان سے راضی اور خوش ہیں. خود مولا علی فرما رہے ہیں فرضینا لدیننا، فرمایا فرضینا لدنیانا، فرمایا ہم دنیا میں بھی اس سے راضی ہیں، فرمایا دنیا کے اندر ان کو خلیفہ بنانے میں ہم راضی ہیں. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ من رضی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لدیننا، کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا کے اندر ہمارے دین کا امام ان کو بنا دیا. فرمایا ہم دنیا کے اندر ان کو خلیفہ بنانا بھی یہ فرمایا ہم اس پر راضی ہیں. خود مولا علی نے فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ تبوک کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گمان کر کے آئے اور فرمایا کہ آج تو ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جائیں گے، آپ اپنا آدھا مال لے کر آئے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ابقیت لنفسک، اے صدیق تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ تو قالا، تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ و رسولہ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر، فرمایا کہ جتنی مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے نفع دیا، فرمایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا. اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دنیا کے اندر میں نے سب کے فرمایا احسان لٹا دیے، فرمایا اس کے بدلے بھی دے دیے، فرمایا سوائے صدیق کے کہ اس کا ان کا بدلہ فرمایا کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرمائے گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
آپ نے فرمایا واللہ ما ولدا لآدم بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر. فرمایا انبیاء و مرسلین کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی چیزیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا مہکتا مدنی ماحول کے اندر آپ آ جائیں. اس کے اندر آپ کو ہر چیز سکھائی جائے گی. صحابہ و اہل بیت دونوں کی محبت پڑھائی جائے گی, دونوں کی محبت سکھائی جائے گی. الحمدللہ یہاں پہ مدنی مذاکرے کے لیے گاڑی بھی جاتی ہے, آپ شرکت کیجئے گا. مدنی مذاکرے کے اندر ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو, تمام اولیاء کرام, تمام صحابہ کرام, تمام اہل بیت علیہم الرضوان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی سنت.